السلام علیکم جی گائز، تو یہ ہماری مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں میں. یہ ساری بیمبو سے تیار کی گئی ہے. یہ چھت وغیرہ اس کے اوپر کانے ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اس طرف واش روم ہے لیڈیز کے لیے بندوبست. جمعے والے دن خواتین آتی ہیں، وہ پردے کے اس طرف جمعے کے دن بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے. اور مسافر جو یہاں گزرنے والے ہیں، خواتین کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ اس طرف ہے، اور مرد حضرات اس طرف بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جگہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے اندر ایمان پکا اور پختہ ایمان ہوتا تھا. ہمارے اندر بھائی چارہ، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں سانجھیت، ایک دوسرے کو دکھ درد کو بانٹنا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر تھی. لیکن آج جب مسجدیں ہم نے بنا دی، اتنی خوبصورت پکی مسجدیں بنا دی، لیکن ہمارے اندر وہ تقوی، وہ معیار بڑھنا چاہیے تھا جو ایک دین اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے. جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی درد کہاں آپ کسی جگہ پر محسوس کریں، ہاتھ فوراً جو ہے نا وہ اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آج ہم کثیر تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہیں. لیکن ہمارے پاس وسائل ہیں، ہر طرح کے اللہ نے ہم کو سہولتیں، نعمتیں فراہم کی دی ہوئی ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے. ایک طرف ہمارے بچے، ہماری بہنیں روٹی کھانے سے پریشان ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دوسری طرف بلند ترین عمارتیں اور بہترین کھانے اور طرح طرح کی یوز کرنے والی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ہمارے اندر وہ احساسیت جو ہونی چاہیے تھی، جو دین اسلام نے ہم کو سکھائی، وہ پتہ نہیں ہم سے کہاں چھوٹ گئی یا کس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ چکے. تو بات کرنے کا مقصد ہے، آج بھی دیکھیں یہ کچی مسجد ہے لیکن یہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں غلہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اینٹوں کے اوپر. اچھا، لوگ اس میں ہزاروں روپیہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ بغیر مانگے یہاں ڈال کے چلے جاتے ہیں. انہی پیسوں سے پھر صفیں آ جاتی ہیں، انہی پیسوں سے آگے پھر ہم اینٹیں وغیرہ جمع کر کے اس کا جو تعمیراتی کام ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ شروع کریں گے. اب پانی کا یہاں کنواں ایک لگوایا ہوا ہے، بور کروایا ہے، گہرا بور، جس پہ پینے والا پانی جس میں نکلتا ہے. تو جیسے جیسے پیسے ملتے ہیں تو یہ مسجد زیر تعمیر ہے، ٹھیک ہے. کسی بندے کی یہاں چدراہٹ نہیں، کوئی جناب یہاں کوئی لمبردار نہیں مسجد کا. ہر بندہ جو مسجد کا نمازی ہے، جو اس میں نماز پڑھنے آتا ہے، اس کی مشاورت کے ساتھ سارے کام، سارے معاملات چلتے ہیں. تو میں بھی اسی مسجد کا نمازی ہوں، ٹھیک ہے. میں بھی یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں، میرا گھر جو ہے نا یہاں قریب ہی ہے، ٹھیک ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ مسجدیں جتنی مرضی آپ خوبصورت بنا لیں، اس کے اندر ٹائلیں لگا لیں، ماربل لگا لیں، لیکن جب تک آپ اپنے ایمان کا لیول نہ بڑھا سکے تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. اپنے ایمان کا لیول بڑھائیں. اور آپ جس جگہ پر دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں، اپنے رشتہ داروں کے اندر خیال کریں، کون ضرورت مند ہے، کس کو میری ضرورت ہے، میں کس کے کام آ سکتا ہوں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، بہت ہی عارضی دنیا، یہ بہت قلیل زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی چاہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس چند روز کی زندگی کے اعمال کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی اللہ رب العالمین نے جب گارنٹی دی ہے، انعام ہمارے لیے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ جنت. تو ہمیں یقیناً اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر کے اور اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے جنت، کہ یا اللہ رب العالمین ہمیں تو جنت الفردوس جیسی بہت بڑی جو نعمت تو نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہم کو عطا فرما، ٹھیک ہے. تو جزاکم اللہ خیر، آپ کا بہت قیمتی وقت. اب بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو احساسات، جذبات جو ہمارے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے کام آنے والے خود کو بنائیں. اور ہم ایسے مسلمان بنیں کہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بندے کو اگر تکلیف پہنچے تو پھر ہم مسلمان تو نہ ہوئے، پھر ہمیں ہمارے اندر کہیں نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے. اور کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اندر سے وہ کمی کوتاہی دور کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.